جب قیمت پوچھ دیا نا قیمت میں نے نہ دی فرماتے جولی بالی قیمت جولی بالی اونٹ وہاں کھڑا کیا میں چل پڑا سرکار مجھے دیکھ رہے میں جا رہا ہوں رحمت کا نظارہ دیکھو میں جا رہا ہوں آگے نہ موڑ آیا جہاں سے میں نے مڑنا تھا جب میں مڑنے لگا نا سرکار نے آواز دی فرمایا جابر فرماتے میں پلٹا جولی میں کیا ہے قیمت اب میں دل میں سوچتا جا رہا ہوں اللہ خیر کرے حضور نے کیوں بلایا ہے کئی ڈیل کینسل تو نہیں ہو جائے گی خیال ہے اونٹ میں کوئی نقص نہ نکل آیا ہو سرکار نے سودا ملتوی کر دیا اب دل میں خیال سوچتا جا رہا ہوں اللہ خیر کرے جب میں قریب آیا حضور نے فرمایا جابر قیمت مل گئی جی آقا مل گئی کچھ اوپر بھی جی اوپر فرمایا جابر تجھے پتہ ہے نا تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے میں رحمت بتانے لگا ہوں تحفہ دینے سے محبت جی حضور آپ سے ہی سنا ہے تحفہ دینے سے مومن میں محبت بڑھتی ہے اتنا کہنا تھا فرمایا جابر یہ قیمت لے جاؤ ساتھ مہار پکڑا کے کہا یہ اونٹ میری طرف سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ چہرہ وضحا یہ قیمت ہے اور اونٹ میری طرف سے اپنوں کے لیے رہا ایک مثال میں دے دوں گی بیگانوں کے لیے رہا بیگانوں کے لیے فتح مکہ سے پہلے آپ کو پتہ حالات بڑے سخت تھے مکہ کے اندر حضور حرم میں کھڑے اور کعبے کی چابی علامہ صاحب جس کافر کے پاس تھی نا اس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ کیا نام تھا یہ معلومات کے لیے ذرا اونچی نام لو میں کہہ رہا ہوں کعبے کی چابی جس بندے کے پاس تھی اس کافر کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ سرکار حرم میں کھڑے وہ بندہ کعبے کو لاک کر رہا ہے دروازہ سرکار پاس فرمایا جابر فرمایا عثمان بن ابی طلحہ فرمانے لگا کیا بات ہے کہنے لگا کیا بات ہے آپ نے فرمایا آج میرا دل کرتا ہے میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں مولا جتنے میلاد میں آئے ہیں اسی سال سب کو کعبے کی زیارت عطا میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کے اچھا آپ نے میری طرف دیکھی بچے یا کچھ لوگ وضو کے لیے اٹھ رہے آپ نے میری طرف دیکھا تاکہ میں بات ایک منطقی نقطے تک لے جا سکوں میرا دل کرتا ہے کہ میں عبادت کعبے کے تو دروازہ کھول دیں میں نماز پڑھ اب وہ تھا کافر چہرے پہ نہ غصہ لا کے حضور کو دیکھ کے کہنے لگا اے محمد میں پورے عرب کے لیے دروازہ کھول دوں گا تیرے لیے جب اس نے یہ جواب دیا نا سرکار کا دل دکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہا اے عثمان وہ کیسا وقت ہوگا جب یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی سبحان اللہ میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا سبحان اللہ اس نے اس پہ بھی مذاق اڑایا سرکار چپ ہو گئے وقت گزر گیا
سال مہینے گزرتے رہے، مکہ فتح ہو، سب کچھ حضور کے قدموں میں۔ میری تسلی کے لیے اسی جملے پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو۔ سب کچھ حضور کے سرکار نے دیکھا تو چابی بھی پڑی تھی کعبے کی، سرکار نے چابی دیکھی، پھر مجمع میں دیکھا، وہ بات یاد آئی، فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، عثمان بن ابی طلحہ ادھر ادھر آواز آئی، ادھر آواز آئی، ادھر آواز آئی، ادھر آواز آئی، حرم میں کوئی نہیں۔ فرمایا گھر سے پتہ کرو، بندہ دوڑ کے گیا، علامہ صاحب گھر پتہ کرے کدھر ہے، پتہ لگا کہ بندہ بھاگ گیا، ظلم کیا تھا نا، ڈر گیا، آج کیا بنے گا؟ پتہ چلا عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گیا۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، قبلہ تقی صاحب سے لے کر وہ میرے آخری بھائی کا جتنے بیٹھے ہو بیداری سے جملہ سنے اور دل پہ لکھیے گا۔ وہ جملہ کیا ہے علامہ قبلہ جملہ کیا ہے درالی صاحب، پتہ چلا نا بھاگ گیا۔ جب بھی کسی بھاگے ہوئے کو پکڑنا ہوتا حضور فرماتے علی کہاں ہے؟ بھاگے ہوئے کو پکڑنا ہوتا نا حضور فرماتے علی، علی صاحب فرمایا علی جی آپ فرمایا بھاگ کی ہے، اگلا جملہ سننا تسی، فرمایا علی بھاگ کی ہے۔ علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا سوڑیا ہونے آیا، آئے 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 داد داد کوئی ہاتھ نہیں دینا، سلامت فرمایا ہونے اب وہ بھاگ رہے، وہ جتنا بھی بھاگ جائے ید اللہ کی دسترس سے باہر تو نہیں ہوگا۔ وہ بھاگ رہے، علی نے گردن سے پکڑا کہ اللہ کدھر؟ فرمایا ادھر، چل سرکار بلاتے، سامنے کھڑا، اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، فرمایا عثمان، اس نے سر جھکایا، سرکار نے پھر کہا عثمان، اس نے سر جھکایا، تیسری بار فرمایا عثمان، سر اٹھا، سبحان اللہ، اب اس نے سر اٹھا، یہ کیا ہے؟ بولو بولو جو جاگ رہے ہو یار، عثمان، اس نے یوں دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یاد کر وہ وقت میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، ادھر میرے لیے یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ قبلہ اس نے نظر جھکائی، بگانوں کے لیے رحمت، مصطفیٰ نے چابی اس کے سامنے پھینکی، فرمایا خود پکڑ، ہائے ہائے ہائے، اگلا جملہ میں توجہ لینا چاہ رہا ہوں، فرمایا پکڑ، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی چابی باہر کیا بات ہے، کیا پکڑ چابی، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ میں یہی سمجھوں گا
یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے توجہ نہیں کی، ایک جملہ بولا، پکڑ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ مصطفیٰ نے ایک جملہ بول کے چابی بھی دے دی، قیامت تک نسل بھی دے دی۔ چابی بھی دے دی، قیامت تک نسل بھی دے دی۔ کیا مطلب؟ فرمایا کسی اور کی نسل چلے نہ چلے، تیری نسل قیامت تک۔ آج بھی وہ چابی اسی عثمان بن ابی طلحہ کی اولاد کے پاس، اپنوں کے لیے رہا۔ چلے اس پر بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، میں نے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہے، چھوڑ نہیں رہا، گھبرانا نہیں۔ اینا دسیا کہ گھنٹہ ہو گیا ہے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، میں نے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کے کو سبحان اللہ۔ لو جی، اب میں جو نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، دورانی صاحب ساری تقریر ایک پاس سے، اے نقطہ ایک پاس سے، ساری تقریر یہ ایک نقطہ۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں، آپ کا ایک قول ہے، پھر رحمت سمجھ آئی گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے۔ نہیں، کوئی گل نہیں، کچھ بندیاں نوں گل سمجھ نہیں آئی، توجہ ادھر ادھر ہوئی ہے، ورنہ وہ بولتے ضرور۔ میں دوبارہ موقع دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں، حضور چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہون میں پانی نہیں پیتا، مسئلہ سمجھائے۔ یہ پانی ہے نا جی، عام ملتا ہے، وہ ٹوٹیوں میں لوگ پی بھی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، گھروں میں ہے، نالوں میں، نلکوں میں ہے، ٹوٹیوں میں ہے، ٹیوب ویل میں ہے، کثرت سے ہے، عام ملتا ہے۔ مگر اسے اندر لے جانا یہ آسان نہیں ہے۔ پہلے یہ جگ لیں گے، ٹوٹی سے بھر کے جگ، پھر گلاس میں ڈالا، یہاں رکھا، میں نے گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا، اب اندر گیا۔ چلو مسئلہ بھی سمجھا لیا، میرا کام بھی ہو گیا۔ اب اندر گیا۔ یہ ہے سخی، مگر اس کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔ پہلے اٹھاؤ، منہ سے لگاؤ، پیو، پھر اندر جائے۔ ہوا کے لیے تکلف نہیں، میری محنت نہ ضائع کیجیے۔ ہوا کے لیے تکلف نہیں، بندہ جہاں ہو یہ پہنچ جاتی ہے۔ بھئی ہم یہاں ہیں، ہوا پہنچ رہی ہے، اندر جاؤ ہوا پہنچے گی، گھر جاؤ ہوا پہنچے گی، بستر میں جاؤ بندہ جہاں ہو ہوا ایک جگہ ہے جہاں ہوا نہیں جاتی، وہ ہے قبر۔ بندے کا جو جسم ہے نا یہ خراب تب ہوتا ہے جب ہوا نہیں جاتی۔ سائنس یہ کہتی ہے جسم جو گل جاتا ہے نا خراب ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ کہ وہاں تک ہوا منو مٹی کراس کر کے ہوا قبر میں نہیں جاتی۔ اب صدیق اکبر کا قول پڑھ، فرمایا میرا مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جس قبر میں ہوا نہیں جاتی مصطفیٰ کی رحمت پر کیا
जिस कब्र में न जाए मेरे मुस्तफा की रहमत को लजपाल परीत नु तोड़ दे लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं वो जीती बात फड़ लेन फिर छोड़ दे हम जिंदा है ये हुजूर की रहमत है हम मुसलमान हैं सदके जाऊं खिताबत नहीं जुमलाबाजी नहीं कुरान लाओ अल्लाह ने कहा मूसा जी मौला 40 दिन के लिए इत्काफ किया आना दूर पे मौला कितने दिन तुसी नहीं बहना तुसी बोलना है कितने दिन मौला करना क्या फरमाया इत्काफ मौला मैं जो वक्त निकाल के जाऊं लाडला नबी था लाड अल्लाह से बड़े की हजरत मैं जो वक्त निकाल के जाऊं 40 दिन दूर पे रहूं मिलेगा क्या ऊंची ऊंची आप सलामत रहें जवानों ने हाथ उठाया दिन खुश हो गया मिलेगा क्या फरमाया ऐसे कर जो दूर पे आ 40 दिन इत्काफ कर मौला मिलेगा क्या फरमाया मैं तुझे तौरात दूंगा चलो एक कहानी अलग है मैं अपने लुत्फे दिया है तवज्जो इधर देखना है दूर पे आ इत्काफ कर मैं तौरात दूंगा मूसा चले गए अल्लामा साहब मूसा चले गए डॉक्टर साहब 40 दिन गुजारे आपको पता है इत्काफ में मखलूक से तवज्जो हट जाती है खालिक की तरफ लग जाती है इत्काफ नहीं कहने कि बंदियां तो कट के 4 पर्दे करके अंदर बैठे ताकि बाहर तवज्जो नबी ने तवज्जो हटाई उम्मत छोड़ दी तवज्जो इत्काफ था उम्मत से तवज्जो हटाई खालिक की तरफ लगाई पीछे उम्मत का क्या बना इत्तिखाज़िकुमुल इज्ल उम्मत बछड़े की पूजा करके मुशरिक हो गई जो नुक्ता मुझे मिला है नबी की तवज्जो न हो उम्मत का ईमान बाकी नहीं रहता यार मैं रिवायत नहीं आयत पढ़ी नबी की तवज्जो न हो उम्मत मुशरिक हो जाती है चलो कोई गल नहीं लालियां वालों दिल पे हाथ रखो 1450 साल हो गए ज़हरा के बाबा को पर्दा किए उधर 40 दिन नबी जुदा हुआ उम्मत मुशरिक हो गई यहाँ 1450 साल हो गए उम्मत आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे तिलावतें भी है अज़ानें भी है नमाजें भी है हज भी है इबादतें भी है वजह उधर 40 दिन तवज्जो हटी उम्मत मुशरिक हो गई यहाँ 1400 साल बाद आज भी मिलाद है नारे है कलिमा है वजह सिर्फ एक है गुंबदे खजरा से उनका दयान बाकी है हमारे सीनों में ईमान बाकी हम जिंदा हैं उनकी रहमत नवाज है बंदा मर के कब्र में जाए जिम्मेदारी से एक बात करने लगा हूं शायद पहले मैंने कहीं की हो माफ कीजिएगा
تو ہم تو گلہ بھی ساریاں یاد رہی ہیں اگر پہلے کبھی کی ہو تو معذرت چلو دوہرائی جائے گی مجھے یاد نہیں ہے ایک بات بڑی آگی موضوع کے ریلیٹڈ کرنے لگا ہوں آج کوئی عیسائی مر جائے اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ نہیں آتی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عیسائی مرے اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ نہیں آتی یہودی مرے اس کی قبر میں حضرت موسیٰ نہیں آتے کسی نبی کا کوئی امتی مر جائے اس کا نبی قبر میں نہیں آتا ادھر اپنے مقدر پہ ناز کر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے ادھر زہرا کے بابا کی سواری آ جاتی سبحان اللہ بندہ مر کے قبر میں جاتا ادھر زہرا کے بابا بتاؤ رحمت ہے یا نہیں زمین پر بھی رحمت زمین میری اچھا ویسے ایک بات ہے ہر نبی رحمت ہے ہر نبی بولو یار بھائی حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ایک ولی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے سبحان اللہ اچھا عالم اپنے علاقے کے لیے رحمت ہے مجدد امت کے لیے رحمت ہے بھائی تو نبی بھی امت کے لیے رحمت آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑی خاص بات ہر نبی رحمت ہے مگر اللہ نے کسی کو رحمت کہا نہیں کیا بات ہے کوئی چلو سمجھ آئے تسی اور بول رہے میں نے کہا ہر نبی رحمت ہے مگر رحمت کا ٹائٹل صرف مصطفیٰ کا وجہ ہر نبی رحمت ہے کہا نہیں ٹائٹل صرف حضور کو دیا وجہ قبلہ جو مجھے سمجھ آئی ہے جب امتوں نے ستایا ایک وقت آیا نبی کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ نبی کے ہاتھ بد دعا طوفان نوح کیوں آیا نبی کے ہاتھ شکلیں بدلی نبی کے ہاتھ بلکہ سورہ ابراہیم پڑھو وقت نہیں ہے ابراہیم پڑھو حضرت ابراہیم نے تو یہاں تک کہہ دیا جو میری مانے وہ میرے ہیں جو میری نہ مانے میرے ہیں حضرت نوح نے بھی یہی کہا حضرت عیسیٰ نے کہا مولا جتنے نیک ہیں وہ میرے ہیں کچھ کہہ گیا یار میں حضرت عیسیٰ نے کہا جتنے نیک ہیں جتنے گناہگار ہیں تو رب ہے وہ بندے ہیں وہ جانے تو جانے I am no interested میرا کوئی انٹرسٹ تو جان بندے ہاں یہ اچھی یہ میرے ادھر مسجد نبوی ہے مصلی بچھا ہے زہرا کا بابا مصلی پہ ہے آنکھوں سے آنسو ہے ہاتھ اٹھا کے نبی نے رو کے کہا مولا باقیوں نے تو کہا نا کہ نیک میرے ہیں گناہگار تیرے ہیں میں رحمت ہوں ایسا نہیں کہوں گا سونیا پھر عرض کی مولا التالحون لی فصالحون للہ مولا
جتنے نیک ہیں وہ تو لے لے، جتنے گناہگار ہیں وہ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق کے نصر، علماء حق کے نصر. الطالحون لی، الطالحون لی والصالحون للہ. جتنے نیکوکار ہیں جتنے گناہگار ہیں. کیا بات ہے. کوئی تکڑی لا جس پہ رحمت مصطفیٰ تولی جا سکے. میں نسلوں سمیت رحمت مصطفیٰ پہ مقروض ہوں. اچھا چلو ایک بات آ گئی ہے، گھر کی پھر سمیٹتی ہے، پیغام کی طرف آتے کو 1.5 گھنٹہ ہونے لگا. سنیے، بندہ گناہگار ہو جائے گا پریشان ہو جاتا ہے. مولا گناہ کر بیٹھا ہوں، خطا کر بیٹھا ہوں، 70 سال ہو گئے گناہ ہو رہے ہیں، 60 سال ہو گئے گناہ ہو رہے ہیں، 50 سال ہو گئے گناہ ہو رہے ہیں. چوری میں نے نہیں چھوڑی، بدکاری میں نے نہیں چھوڑی، لوگوں کے ڈنگر میں نے کھولے ہیں، چوری پٹھے میں نے کھلائے ہیں، فصلیں برباد میں نے کی ہیں، دوسروں کو نقصان میں نے پہنچایا ہے، پریشانی میں نے لی ہے. کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں چھوڑا. پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں، بخشش ہوگی. آواز قدرت آتی ہے. قبلہ اس نقطے کو ذرا پیار سے سن کے دعا دیجیے گا. آواز قدرت آتی ہے. گناہ ہو گئے جی مولا، خطائیں ہو گئی ہیں جی مولا، خطا کار ہو جی مولا، گناہگار ہو جی مولا. کتنے گناہگار ہو مولا، گنے نہیں جا سکتے، تولے نہیں جا سکتے. پرلے درجے کا گناہگار ہوں، مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں. پتہ نہیں تیری رحمت تو مجھے بخشے نہ بخشے کیا بنے. آواز قدرت آتی ہے، پریشان نہیں ہونا. مولا کیوں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صدقے جاؤں جی، صدقے جاؤں. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مولا اچھا تیری رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی. فرمایا بندہ آ جائے صحیح، آنا تیرا کام ہے، نوازنا رحمت کا کام ہے. مولا جو رحمت مایوس نہیں کرتی وہ ہے کدھر؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا مطلب؟ فرمایا گناہگار میرے ہو، خطا کار میرے ہو، مجرم میرے ہو، آؤ اگر بخشش لینی ہے میرے مصطفیٰ کے تک. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ میری رحمت کسی کو مایوس کرے. لوگوں رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی. آج کے اس خطاب کا پیغام کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو میں نے گفتگو کی نچوڑ کیا ہے، میرے آقا رحمت ہے. بولا بولو ذرا بولو. میرے آقا، میرے آقا، ہم ان کے امتی ہیں. اس تعلق کا تقاضا یہ ہے
ہم بھی رحمت بن جائیں. کیا بات کیا بات سبحان اللہ ہم بھی رحمت بن جائیں. بیویوں کے لیے رحمت بنو, بچوں کے لیے رحمت بنو, والدین کے لیے رحمت بنو, اولاد کے لیے رحمت بنو, رشتہ داروں کے لیے رحمت بنو, عزیز و اقارب کے لیے رحمت بنو, جسے جانتے ہو اس کے لیے رحمت بنو, جسے نہیں جانتے اس کے لیے رحمت بنو. کیوں؟ امتی ہے وہ جو رحمت بن جائے. میرے نبی نے فرمایا سنو, میں توڑنے نہیں آیا, سبحان اللہ کیا بات نبی جوڑنے والا ہو, امتی توڑنے والا بنتا ہے, جوڑنے والے بن جاؤ, رحمت بن جاؤ. بندہ جب رحمت بن جاتا ہے نا, پھر کردار سے بھی رحمت نکلتی ہے, گفتار سے بھی رحمت نکلتی, اخلاق سے رحمت, میل جول پیار محبت میں رحمت. آج کی ساری تقریر کا نچوڑ یہ ہے, وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ 10 منٹ محبتیں رحمت بن جائے. اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے. ہمارا دعویٰ نا کہ ہم حضور سے بولو محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھو, پکڑ یاد رکھیں, بڑا اچھا چلا جی. میری تھکاوٹ, اب میں نے ڈائری تو نہیں آپ کے سامنے کھول لی, میں کل کدھر تھا تو میں پرسوں کدھر تھا, یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. کیا بات میں سیدھا نارووال سے آیا. توجہ رکھیں, محبت رسول نہیں تھکا نہیں. جی 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 جب آپ کہیں گے میں اللہ آپ کو سلامت رہے, تو اڈیاں دعاؤں ہوں, میں ساری رات پڑھتا رہا. یہ ذکر تھکنے تھکانے والا نہیں, یہ تو تھکاوٹ اتارنے والا ذکر ہے. محبت رسول کا تقاضا ہے. صحابہ بھی یہ کرتے تھے, وہ ویسا بن جاتے. اج میں ایک مثال بھی بڑی عجیب مثال ہے. ایک صحابی نے اپنا گھوڑا نکالا استبل سے, جہاں جانور بندے ہوئے تھے نا, وہاں سے بابا جی گھوڑا کڈیا, میدان چ لے آیا, 6 چکر لوائے. مدینے سے باہر میدان میں نا, اس میدان کے کتنے چکر ہیں؟ 6 چکر لگا کے وہ صحابی گھوڑا لے جا کے پھر اسی قلعے پہ باندھ دیا. ایک بندہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا تجھے کیا ہوگا؟ گھوڑا نکالا, کھولا, بیٹھا, 6 چکر لگائے, آکے گھوڑا باندھ دیا. وجہ, اس نے کہا وجہ کا مجھے نہیں پتا, ایک مرتبہ حضور نے ایسا کیا تھا. صدقے جاؤ گی, وجہ کا نہیں پتا, حضور نے ایسا کیا. لوگوں نے دیکھا, مولا علی نے نہ وضو کیا,
کیا کیا؟ وضو کر کے نا آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے. غلام قریب کھڑا تھا کمبر. اس نے پوچھا یا علی کوئی بات یاد آئی؟ فرمایا نہیں. کوئی مسئلہ یاد آیا؟ فرمایا نہیں. کوئی واقعہ یاد آیا؟ فرمایا نہیں. آسمان سے کچھ نظر آیا؟ فرمایا نہیں. کہا پھر مسکرائے کیوں ہے؟ یا علی مسکرائے کیوں ہے؟ فرمایا وجہ کا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے ایسے ہی وضو کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے حضور کو مسکراتے دیکھا. اسی کا نام محبت رسول. حضرت عثمان غنی نے نا بکری کی دستی ہوتی ہے نا، دستی بکری کی جو اگلا ہوتا ہے اس کا بازو، اس کے گوشت کا ٹکڑا بھنا ہوا حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہیں. حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہیں اور وہ گوشت کا بنا ہوا ٹکڑا کھا رہے ہیں. جو بندہ ہے حیران ہو جائے. امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہو کے گوشت کھا رہے. ایک تو سب کو دکھا دکھا کے کھا رہے، دوسرا دروازے پہ کھڑے ہیں. جو بندہ ہے سوچ کے گزر جائے، جو بندہ ہے سوچ کے. ایک نے ہمت کر لی، امیر المومنین خیر اندر بیٹھ کے کھائیں. فرمایا میں یہی کھاؤں گا. میں پوچھا وجہ کا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے حضور کو یہی کھاتے دیکھا ہے. یہ محبت رسول. محبت رسول کو عملی شکل دینی. شکل کیسے دینی ہے؟ شکل محبت رسول کو میں نے کہا عملی شکل کیسے دینی ہے. یاد رکھیے جو محبت ہوتی ہے نا وہ دکھانی نہیں پڑتی، بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں. نا نا نا، بندے کو محبت ہو، محبت نظر آتی ہے. بندہ چلے تو چال سے نظر آتی ہے، بندہ بیٹھے تو انداز سے نظر آتی ہے، بندہ سوئے تو انداز سے نظر آتی ہے. محبت والا بندہ پانی پیے تو نظر آتی ہے، وہ بولے تو گفتار سے نظر آتی ہے. جب کردار محبت میں ڈال جائے بندے کو بتانا نہیں پڑتا، دیکھنے والا کہتا ہے مصطفیٰ کا حبدار جا رہا. کردار بدلو، اخلاق بدلو، رحمت بن جائے. چلو ایک گل یاد آ گئی ہے رحمت کے متعلق. وہ کرن لگا بابا جی آ گئے تو میرا علم بڑھتا جا رہا. میں بکا ہی بیٹھا اور پتہ نہیں ڈر نال ود رہی ہے کہ پیار نال ود رہی ہے. بہرحال پیار نال ود رہی ہے. مدینے کی نا ادھر میری طرف دیکھیں، مدینے کی ایک دیوانی عورت ہے، پاگل دیوانی چلی کملی، جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں. ہر بندہ اس سے بچتا ہے. ایک دن سرکار نہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. میرے لیے دعا کرو، میں تواڈے لیے کرنا. اللہ جلد عمر تے بلا لے. میرا بھی دل تڑپ رہا بڑا، تواڈا بھی تڑپ رہا. اللہ سب کو مسجد نبوی کی زیارت عطا. وہ نہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گئی. بابا سرکار اندر بیٹھے، صحابہ کو جرم اٹھا. اس نے آواز دی، دروازے پہ کھڑے یا محمد. سرکار نے نظر اٹھا، مسکرا کے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا بات سنا. بات سنا. نبیوں کا سلطان اٹھا.
توجہ رکھیے گا، سبحان توجہ۔ اللہ نبیوں کا سلطان دروازے پہ آیا، مسکرا کے فرمایا کرو کیا بات کرو؟ اس نے کہا نہیں یہاں نہیں کرنا۔ فرمایا کہاں؟ کہ وہ باہر میدان سورج چمک رہا، ریت تھی، عرب کی گرمی تھی، وہ لے کے سرکار کو دھوپ میں کھڑی رہی، باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے۔ میں مصطفیٰ کے اخلاق پہ کائنات نوار دیا۔ دورانی صاحب صحابہ ایک ایک کر کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے۔ عرب کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس عورت کی بے تکی باتیں ہیں، سرکار مسلسل کھڑے، صحابہ کی چیخیں نکل رہی۔ اب جو پاگل عورت ہے اس کی باتیں کس طرح بدل کی ہوگی؟ بے تکی باتیں وہ کیے جا رہی ہوگی۔ صحابہ کہتے ایک پہرے کامل، بعض روایتوں میں آتا ہے 2 پہرے کامل، ایک پہر 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے، یعنی 3 گھنٹے تک وہ حضور کو لے کے کھڑی رہی۔ بعض کتابوں کے مطابق 6 گھنٹے وہ بولتی رہی، حضور سنتے رہے، وہ بولتی رہی، حضور صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، مگر حضور روک رہے تھے اس کی باتیں سنتے۔ جب وہ اپنی مرضی سے تھک گئی کہتی ہے اچھا محمد اب میں چلتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ، وہ چلی گئی۔ سرکار قدم اٹھاتے مسجد کے قریب آئے، حضرت عمر کا رونا نکل گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سائی سبحان اللہ یہ وہ عورت ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، اسے دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، کوئی اس کے منہ نہیں لگتا۔ آقا آپ کا اتنا قیمتی وقت، قیمتی وجود، قیمتی اوقات، قیمتی ذات، اتنا وقت آپ اس کے پاس کھڑے رہے، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ سرکار نے مسکرا کے حضرت عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تاریخی جملہ کہا، فرمایا عمر اب تو ہی بتا جس کی پورے مدینے میں کوئی نہ سنے، میں محمد نہ سنوں تو کون سنے؟ یہ ہے رحمت جس کی پورے مدینے میں کوئی نہ سنے، اس کی میں محمد بھی نہ سنوں تو کون؟ لوگوں آؤ، یہ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے، سرکار کی ذات سے سبق کیا ملتا ہے؟ جتنے مسجد میں بیٹھے ہو 1 منٹ بھائی جی میری طرف دیکھیں، بڑی مہربانی، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں خدا کے لیے، آخری جملہ میری تقریر کا۔ سبحان اللہ سبحان آج ڈاکٹر طاہر القادری کا مشن کیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر کیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا مقصد کیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا ٹارگٹ کیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں، محفل میں بیٹھے ہو، نماز عشاء سے لے کر 12:15 ہو گئے، جاتے جاتے گھر 12:30 1 بج جانا ہے آپ کو، کچھ لے کے جاؤ، کیا لے کے جانا ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر کیا ہے، محفل میدان میں جتنے بیٹھے ہو ارادہ کر کے جاؤ، صبح ایسے بدلنے لوگ کہیں واقعی میلاد والا۔ سبحان اللہ بولو یار انشاءاللہ۔ زبان بدل لو، گالیاں ختم کر دو، یہ زبان آگ نہ لگائے، محبت پھیلائے، یہ زبان توڑنے والی نہ ہو، جوڑنے والی، یہ زبان
عشق مصطفیٰ میں ہلنے والی ہو، یہ زبان درود والی ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ گھر جائیں نا، صبح اٹھے سب سے پہلے گھر والے کہیں رات کا آیا ہے بدلہ بدلہ لگتا۔ اگر یہ ہو جائے، طویل سفر کر کے آیا ہوں، نارووال تقریب تھی، وہاں سے سیدھا یہاں آیا ہوں، طویل سفر ہے، جب یہ ہو جائے میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ دلوں میں عشق رسول کی شمع جل چکی ہے، دل رحمت مصطفیٰ سے خیرات پا چکے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ وما علیہ الا البلاغ۔